خیال سے اس میں تو کوئی کنفیوژن نہیں ہے. جہاں انہوں نے اسلام آباد میں سیشن کورٹ کے سامنے توشہ خانہ کیس میں پیش ہونا تھا, اس میں وہ پیش اس دن نہیں ہوئے, اور ان کا جو ارسٹ وارنٹ تھا اور جو یہ پولیس کو کہا گیا تھا کہ آپ ان کو 7 مارچ کو پیش کریں, وہ بالکل ایک علیحدہ کیس ہے میری نظر میں, اور اس کیس میں ان کے پاس ضمانت اس وقت نہیں ہے. اور وہ پیش کیوں نہیں ہوئے تھے, وہ اس دن کورٹ آرڈر میں بھی تھا, کورٹ میں آرڈر میں یہ لکھا گیا تھا کہ وہ اسلام آباد نہیں ہے اور وہ دوسری عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں, چند کلومیٹر دور یہ عدالت بھی ہے لیکن وہ یہاں پہ نہیں آ رہے, اس لیے جو ان کے وکلا کی استدعا تھی اس کو منظور نہیں کیا گیا تھا اور اسی لیے ان کے ارسٹ وارنٹ جاری کیے گئے تھے. تو عمران خان کیوں نہیں پیش ہو رہے اس کیس میں؟ اس پہ فواد چودھری صاحب کا پی ٹی آئی کا ایک ورژن ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے, وہاں پہ ان پہ حملہ ہو سکتا ہے, لیکن اس کیس میں عمران خان پہ فرد جرم عائد ہونی ہے اور عمران خان صاحب پہلے بھی پیش نہیں ہوئے, جس سے بڑا واضح ہے کہ وہ جو فرد جرم ان پہ لگنی ہے توشہ خانہ کیس میں وہ اس کو اوائڈ کرنا چاہتے ہیں, اس لیے وہ پیش نہیں ہو رہے, اور فرد جرم نہیں لگ سکتی جب تک عمران خان پیش نہیں ہوں گے. تو عدالت کے پاس تو پھر وہ یہی ہوتا ہے طریقہ کار, کیا وہ ارسٹ وارنٹ جاری کرے, وہ پھر بھی نہیں آتے تو مفرور ڈکلیئر کیا جاتا ہے. تو وہ اوائڈ کرنا چاہ رہے ہیں اس کیس کا جو ٹرائل پروسیڈنگ ہے اس کو. بالکل یہی پوائنٹ آپ سے, اور اس کو مزید ایکسپلین اگر آپ کرنا چاہیں کہ عمران خان اس وقت کیا کنفیوزڈ ہیں, کیا وہ ڈیسیجن نہیں لے پا رہے کہ انہوں نے گرفتاری دینی ہے یا نہیں دینی؟ ماضی میں وہ قانون کی حکمرانی اور قانون سب کے لیے کے بیانات بھی سوشل میڈیا پر جاری کرتے رہے, ان کے یو ٹرن بہت مشہور ہیں, تو کیا ایسے بیانات سے بھی اب وہ یو ٹرن لے لیں گے قانون کی حکمرانی, قانون سب کے لیے؟ مبشر اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ جو یارڈ سٹک ایک عام آدمی کے لیے استعمال ہونا چاہیے وہی پاکستان میں ہر لیڈر کے لیے بھی استعمال ہونا چاہیے. اور عمران خان خود یہ بات ایک نہیں کئی مرتبہ کر چکے ہیں کہ مدینہ کی ریاست میں اس کی کامیابی کی وجہ یہ تھی کہ انصاف سب کے لیے ایک جیسا تھا, تو وہاں پہ کوئی پک اینڈ چوز نہیں ہوتا. تو جو یارڈ سٹک عمران خان کے لیے ہے, جو نواز شریف کے لیے تھا وہ عمران خان کے لیے ہونا چاہیے, جو آصف علی زرداری کے لیے وہ بھی عمران خان کے لیے ہونا چاہیے. تو اس میں تو پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے. بہت بہتر ہوتا اس دن وہ عدالت میں اپنے آپ کو پیش کرتے, ٹرائل شروع ہو جاتا. توشہ خانہ کیس میں اگر ان کا موقف ہے کہ وہ انہوں نے کچھ غلط نہیں کیا ہے تو وہ ثابت ہو جائے گا. اور اس وقت اگر معاملہ اریسٹ کی طرف ہے تو پھر ان کو گرفتاری اپنی دینی چاہیے, لوگوں کو ڈھال اس میں نہیں بنانا چاہیے, کیونکہ اگر ڈھال بنائیں گے تو کل کو یہی جو ہے نواز شریف صاحب بھی کر رہے ہوں گے. جب نواز شریف کا معاملہ تھا اور اس وقت بھی اگر یہ کہہ رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ اس کے پیچھے ہے, تب بھی سب یہ کہہ رہے تھے کہ جو قانونی راستہ ہے, جو پروسیجر ہے وہ تو آپ کو پورا کرنا پڑے گا, آپ کو عدالتوں میں پیش ہونا پڑے گا. تو اگر عمران خان صاحب کے ارسٹ وارنٹ ہے, پولیس ان کو گرفتار کرنے, اگر میں کہہ رہا ہوں گرفتار کرنے آئی ہے, میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں کیوں گرفتار کرنے آئی ہے, تو ان کو گرفتاری پہ دینی چاہیے اور ان کو عدالت میں پیش ہونا چاہیے. لیکن میں اگر اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ دیکھیں ایک ورژن ہے آئی جی اسلام آباد کا اور اسلام آباد کیپٹل پولیس کا, جو انہوں نے اپنے ٹویٹ سے بھی کیے ہیں کہ ہم عمران خان کو گرفتار کرنے آئے, لیکن ہمارے رپورٹرز جو صبح سے وہاں پر موجود ہیں اور جو رپورٹ کر رہے ہیں وہاں پہ ایس ایس پی ہو یا کوئی اور پولیس آفیسر ہو, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو اریسٹ کرنے نہیں آئے, ہم صرف یہ نوٹس ان کو سرو کرنے آئے ہیں. پھر رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان جو کہتے ہیں کہ اگر حکومت گرفتار کرنا چاہے تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, فی الحال جو کورٹ کے آرڈرز ہیں اس کو ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم پورا کر رہے ہیں. تو ابھی تک کنفیوژن تو اس بات پہ ہے کہ کیا ڈیفینیٹ اریسٹ کرنے آئے تھے یا نہیں آئے تھے, یا صرف ایک جو کاروائی دکھانی ہے کورٹ کو کہ دیکھیں ہم نے کوشش کی لیکن کیونکہ لوگ وہاں پہ موجود تھے اس لیے ہم گرفتار نہیں کر سکے. تو مجھے تو ابھی تک یہ کلیئر نہیں ہے کہ اسلام آباد پولیس جو وہاں پہ موجود ہے لاہور میں زوان پارک کے باہر, ان کا موقف کچھ اور ہے جو ہمارے رپورٹرز پہنچا رہے ہیں, اور اس کے علاوہ جو آئی جی صاحب کا ایک بیان جیو کو جو انہوں نے انٹرویو دیا اس میں وہ مختلف ہے. تو اس پہ کلیئرٹی کی ضرورت ہے, اور ڈیورنگ دا ڈے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا یہ کوئی اسٹریٹجی ہے, کیا بڑی نفری کے ساتھ آئیں گے, کیونکہ جو انتظام کے ساتھ آئے تھے اس سے بھی بظاہر تو نہیں لگتا کہ گرفتار کرنے آئے تھے, اور وہاں پہ پولیس کہہ بھی رہی ہے نوٹس دینے آئے تھے. تو یہ تو ہمیں واضح ہو جائے گا ڈیورنگ دا ڈے آج اور کل کہ کیا گرفتار کر کے ان کو پیش کیا جاتا ہے یا ان کو یہ سہولت فراہم کی جاتی ہے کہ وہ خود آئیں اور اپنے آپ کو پیش کریں. ہیونگ سیڈ دیٹ مبشر, ایک اور بات میں کرنا چاہتا ہوں جو اس سے ہٹ کر ہے. دیکھیں جو قانونی پروسیس ہے وہ کمپلیٹ ہونا چاہیے, لیکن ہمیں اپنے ایک لارجر کینوس میں جو ہم بات بار بار کرتے ہیں اپنی سیاست میں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس طرح کے کیسز, اس طرح کے مقدمات اس وقت کیوں زور پکڑتے ہیں جب آپ اسٹیبلشمنٹ کے رانگ سائڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں. رائٹ سائڈ پہ ہوتے ہیں یہ کیسز میٹر نہیں کرتے. یہ ہم نے نواز شریف کے کیس میں بھی دیکھا تھا کہ جب وہ اسٹیبلشمنٹ کے رانگ سائڈ پہ تھے ان کے کیسز میں تیزی آئی, ان کو سزا بھی ہوئی. تو کیا پاکستان میں جو تاریخ ہے وہ ریپیٹ ہو رہی ہے یا لا از ٹیکنگ اٹس ڈیو کورس؟ تو یہ میرے خیال سے ایک ایسی ڈبیٹ ہے جو کہ اس وقت بھی ملک میں جاری ہے, کیونکہ عمران خان صاحب جو ہے وہ الزام لگاتے رہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے لوگوں کو گرفتار کر رہی ہے, دباؤ ڈال رہی ہے, مجھے نااہل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو میرے خیال سے جو سیاسی ڈسکشن ہے اس میں ہمیں اس پہ ضرور غور کرنا چاہیے. اس کے علاوہ جو قانونی پروسیس ہے اس میں تو سب کے لیے یارڈ سٹک ایک ہونا چاہیے. نواز شریف بھی پیش ہوئے عدالتوں میں, عمران خان کو بھی ہونا چاہیے. جو لا ہے اٹ شوڈ ٹیک ڈیو کورس, بٹ
सियासी डिबेट में हमें इस चीज को नहीं भूलना चाहिए कि इस मुल्क में माजी में क्या होता रहा है। हम भी इस पर बात करते रहे हमेशा, और जब इमरान खान थे वजीर आजम, जैसे लोगों को गिरफ्तार किया गया नैब के केसेस में, कभी किसी को ट्रायल स्टेज पे, किसी को इंक्वायरी स्टेज पे गिरफ्तारियां होती रही, तो उस वक्त यही कहा जाता था कि क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट उन लोगों के खिलाफ है, इमरान खान की हुकूमत के साथ है, लिहाजा ये गिरफ्तारियां हो रही हैं। और इससे पहले शाहजेब और मुनीर फारूक भी इस पर अपना तजिया दे रहे थे। आपसे भी यही जानना चाहेंगे कि अगर मुख्तलिफ होती सिचुएशन और मुखालफीन होते पीटीआई चेयरमैन इमरान खान के, किसी और सियासी जमात के सरबरा ये वाला रवैया अपनाए हुए होते, तो तब पीटीआई और पीटीआई चेयरमैन इमरान खान का रद्द-ए-अमल कुछ मुख्तलिफ होना था। बिल्कुल वही होता जो आज मरीम नवाज साहिबा का है। आज मरीम नवाज साहिबा कह रही है कि कुछ बहादुरी वो नवाज शरीफ साहब से ले लें, वो तनकीद कर रही है कि लोगों को ढाल बनाया जा रहा है। अगर नवाज शरीफ साहब यही कर रहे होते तो यकीनन उस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ उनकी मुखालिफ होती, उनका रवैया भी वही होता। ये तो मेरे ख्याल से हमारी सियासत में कोई नई बात नहीं है कि जब आप ऑपोजिशन में होते हैं आपको जमहूरियत भी याद आती है, आपको असूल भी याद आते हैं, और आप जो है वो डट के खड़े हो जाते हैं इन चीजों पे, असूली सियासत पे, और तब आप जो है वो इस पर भी बात करेंगे कि सिविलियन बालादस्ती होनी चाहिए। लेकिन जब वही जमातें हुकूमतों में आती हैं तो वो सारे असूल भी भूल जाते हैं, जमहूरियत भी याद नहीं रहती, ना ह्यूमन राइट्स वैल्यूज ये याद रहती हैं उनको, ना ये याद रहता है कि सिविलियन बालादस्ती होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये जो सियासी जमातें हैं, अगर आप देखें पिछले कुछ सालों में यही रवैया रहा है कि जब बाहर जाते हैं तो रवैया कुछ और होता है, असूलों की बात होती है, प्रिंसिपल्स की बात होती है,